شہریوں پر ایک اور بوجھ، بجلی پھر 34 پیسے فی یونٹ مہنگی ہو گئی، نوٹیفیکیشن جاری، بجلی مئی کی ماہانہ ایڈجسٹمنٹ کی مد میں مہنگی کی گئی، اضافے کا اطلاق رواں ماہ جولائی کے بلوں میں کیا جائے گا۔ سی پی پی اے نے مئی کی ایڈجسٹمنٹ میں 82 پیسے فی یونٹ کا اضافہ مانگا تھا۔ اراضی ریکارڈ سروسز کی فیسوں میں اضافہ، تمام لینڈ ریکارڈ سینٹرز متعلقہ دفاتر پر نئی فیسیں وصول کی جائیں گی۔ فرد انتقال گرداوری کی ایکسپریس کاپی کی فیس 4000 روپے مقرر، فرد انتقال گرداوری کی عام کاپی کی فیس 900 روپے ہوگی۔ گرین پراپرٹی سرٹیفکیٹ کی فیس 800 روپے مقرر کی گئی ہے۔ غیر قانونی اسلحہ نہیں رکھا جا سکے گا، غیر قانونی اسلحہ رکھنے والوں کو 10 سال سے عمر قید تک سزا ہوگی۔ محکمہ قانون کا نیا قانون لانے کا فیصلہ، عوام کو غیر قانونی اسلحہ لائسنس واپس کرنے کا وقت دیا جائے گا، مقررہ وقت میں اسلحہ واپس نہ کرنے پر مقدمات درج ہوں گے۔ محکمہ قانون نے اسلحہ لینے کے قانون پر ورکنگ شروع کر دی۔ سانحات سے بچاؤ کے لیے اپنا گھر محفوظ گھر پروگرام کا آغاز ہوگا، منصوبے کے لیے 2 نئی کیٹیگریز متعارف کروا دی گئی۔ کمزور چھتوں والے گھروں کی مرمت کے لیے 5 لاکھ روپے دیے جائیں گے۔ نئی عمارت بنانے یا اضافی فلور کے لیے سود فی 10 لاکھ قرض ملے گا۔ اپنی چھت اپنا گھر پروگرام کے تحت 1,80,000 سے زائد بے گھر خاندانوں کے لیے قرض منظور، وزیر اعلیٰ مریم نواز کے زیر صدارت اجلاس میں اہم فیصلے۔ پراپرٹی ٹیکس چوری کرنے والوں کو ٹیکس نیٹ میں لانے کے لیے اہم فیصلہ، ٹیکس چوروں کو سسٹم میں لانے کے لیے ڈیجیٹل سروے کیا جائے گا۔ ٹیکسیبل اور نان ٹیکسیبل 45 لاکھ سے زائد یونٹس کا ریکارڈ سامنے آ گیا، رواں ماہ لاہور سے سروے کا آغاز کیا جائے گا۔ لیسکو میں بجلی چوری کی وجہ سے اربوں روپے کا نقصان، تدارک کے لیے میگا پروجیکٹ شروع کرنے کا فیصلہ، نیپرا کا لیسکو کو 1 لاکھ سے زائد AMI سمارٹ میٹرز لگانے کا ہدف، ہائی لاسز والے فیڈرز پر MI سمارٹ میٹرز لگائے جائیں گے۔ نئے مالی سال کی پہلی سہ-ماہی کا بجٹ جاری، ترقیاتی بجٹ کی مد میں 100 ارب جاری کر دیے گئے۔ پنجاب میں صرف جاری ترقیاتی منصوبوں کے لیے مختص فنڈز کا اجرا کیا گیا، نئے ترقیاتی منصوبوں کے لیے فنڈز کے اجرا کا فیصلہ بعد میں کیا جائے گا۔ لاہور میں آرٹیفیشل بیسڈ ڈرون ٹریفک مانیٹرنگ سسٹم کا آغاز، روڈ انجینئرنگ، ٹریفک جیم اور حل کے لیے ڈرون ٹیکنالوجی سے مدد لی جائے گی۔ ٹریفک جیم کی اطلاع پر ڈرون موقع پر پہنچ کر رکاوٹ کی وجوہات کا جائزہ لے گا، رونگ پارکنگ، تجاوزات جیسے مسائل کی بھی نشاندہی ہوگی۔ LDA سٹی پر فائن ایونیو کو ایکسیس دینے والا ہلو کی ایریا ری ڈیزائن، اربوں ریونیو کلیکشن کے حامل کمرشل ایریا کو پائن ایکسیس کا نام دیا گیا۔ LDA نے مین پائن ایونیو ایکسٹینشن پر سارا ایریا ری پلان کیا۔ LDA نے عوامی دباؤ پر کمرشل ایریا ری ڈیزائن کیا۔ شاہی کلا میں پہلی بار منفرد 3D لائٹ ساؤنڈ شو کا منصوبہ، تاریخی ورثے کو جدید ٹیکنالوجی سے اجاگر کرنے کا منصوبہ تیار۔ شاہی کلا میں پہلی بار جدید طرز کی لائٹ اینڈ ساؤنڈ شو کا انعقاد کیا جائے گا۔ شو ہر ویکینڈ پر شہریوں اور سیاحوں کے لیے پیش کیا جائے گا۔ افتتاحی تقریب میں وزیر اعلیٰ مریم نواز کی آمد متوقع ہے۔ UHS نے MS اسٹروک انٹرونشن پروگرام کی منظوری دے دی، بڑے اسٹروک سینٹرز کے لیے نیورو انٹرونشن کے ماہرین تیار کیے جائیں گے۔ فالج کے جدید علاج کے لیے لیول 4 MS پروگرام شروع کرنے کا فیصلہ، UHS اکیڈمک کونسل نے نئے PhD MS اور سرٹیفکیٹ پروگراموں کی منظوری دے دی۔ FBR اپنے ہی جاری کردہ SOPs پر عمل درآمد نہ کر سکا، سینکڑوں فوت شدہ ٹیکس دہندگان کے نیشنل ٹیکس نمبر منسوخ نہ ہونے کا انکشاف، وفاقی ٹیکس محتسب نے NTN کی بروقت منسوخی نہ ہونے کو بد انتظامی قرار دے دیا۔ NTN منسوخ نہ ہونے سے قانونی ورثہ، اہل خانہ کو شدید قانونی مشکلات کا سامنا، وفاقی ٹیکس محتسب نے فوری اصلاحی اقدامات کی ہدایت جاری کر دی۔ پنجاب میں 1 کروڑ سے زائد بچے اسکول سے باہر ہونے کا انکشاف، پنجاب اسمبلی میں تحریک التواء کار جمع کروا دی گئی۔ ادھر سرکاری اسکولوں کی آؤٹ سورسنگ کا تیسرا فیز، مزید 2682 اسکول ٹھیکے پر دے دیے گئے۔ تیسرے فیز میں لاہور سے ٹھیکے پر دیے گئے اسکولوں کی تعداد 42 ہو گئی۔
नसीराबाद का पार्क अरसा दराज से तबाही का शिकार। पार्क के अंदर और इतराफ में कूड़े के ढेर, बच्चों के लिए लगाए गए झूले भी टूट फूट का शिकार। नश्तर कॉलोनी में भी बिजली की तारों के बेहंगम जाल, बिजली के पोल्स पर उलझी हजारों तारें, बगैर इंसुलेशन तारों के जोड़ शहरियों के लिए खतरा बन गए। मकीनों का बेहंगम तारों का मसला फौरी हल करने का मुतालबा। चुंगी अमर सद्दू वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट गैर फ़ाल, प्लांट बंद होने से शहरी महंगा पीने का पानी खरीदने पर मजबूर हैं। अहले इलाका का वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट फौरी फ़ाल करने का मुतालबा। नक्शे के बगैर गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ टाउन प्लानिंग विंग की कार्रवाई। गवाल मंडी बीडर रोड बेंडत रोड पर 3 इमारतें मस्मार कर दी गई, 2 को सरबमोहर कर दिया गया। एमओ प्लानिंग डॉक्टर राय इम्तियाज की निगरानी में कार्रवाइयाँ की गई। गैर मुल्की खवातीन के अगवा और ज्यादती का मुकदमा। जुडिशल मजिस्ट्रेट असर महमूद ने केस की समाअत की। अदालत ने मुलजिमों का मजीद 5 दिन का जिस्मानी रिमांड दे दिया। उधर प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब ने 2 प्रोसिक्यूटर्स को पैरवी के लिए मुकर्रर कर दिया। प्रोसिक्यूटर्स में मोहम्मद साजिद और इरम ब्यास शामिल। दोनों प्रोसिक्यूटर्स तफ्तीश के मरहले की निगरानी करेंगे। लाहौर हाईकोर्ट का रिव्यू पिटीशन से मुतालिक अहम फैसला। रिव्यू पिटीशन पर कोर्ट फीस और 5000 सिक्योरिटी दोनों लाजिम हैं। जस्टिस मुजम्मल अख्तर शबीर ने साइला शबीरा बीबी की एतराज़ी दरख्वास्त पर तहरीरी हुक्म जारी किया। हाईकोर्ट ने रजिस्ट्रार ऑफिस का दरख्वास्त पर एतराज़ बरकरार रखा। दरख्वास्त गुजार को एतराज़ दूर करने के लिए 15 दिन की मोहलत। हाईकोर्ट ने कत्ल केस में उम्र कैद पाने वाले मुलजिम शाह मोहम्मद को बरी कर दिया। चीफ जस्टिस सादिया नीलम ने ट्रायल कोर्ट का फैसला कलअदम करार दिया। अदालत ने करार दिया कि इस्तग़ासा मुलजिम पर जुर्म शख्स से बालातर होकर साबित करने में नाकाम रहा। FIR और इस्तग़ासा की कहानी में मुतादिद संगीन तज़ाद मौजूद हैं। अदालत ने फोरेंसिक शवाहिद और असलहा बरामदगी को भी नाकाबिल एतमाद करार दिया। हाईकोर्ट के 19 जजेस का 19 यूनिवर्सिटीज में बतौर मेंबर सिंडिकेट का असर तकर्रुर। चीफ जस्टिस सालिया नीलम पंजाब यूनिवर्सिटी में बतौर मेंबर सिंडिकेट तकर्रुर। जस्टिस आबिद अजीज शेख यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन में मेंबर सिंडिकेट और सिलेक्शन बोर्ड मुकर्रर। जस्टिस शाहिद करीम लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज के मेंबर बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज मुकर्रर। जस्टिस फारूक हैदर UET लाहौर के मेंबर सिंडिकेट मुकर्रर। लाहौर हाईकोर्ट के जजेस का जली अदालतों के लिए असर बतौर इंस्पेक्शन जजेस तकर्रुर। चीफ जस्टिस सालिया नीलम जली अदालतों के इंस्पेक्शन जज होंगी। रावलपिंडी की अदालतों के लिए जस्टिस आबिद अजीज शेख इंस्पेक्शन जज होंगे। जस्टिस सैयद शहबाज अली रिजवी गुजरांवाला की अदालतों के लिए इंस्पेक्शन जज मुकर्रर कर दिए गए। IG पंजाब ने 4 अफसरान के तकर्रुर तबादले कर दिए। एहसान जफर SDPO खालियां गुजरात तैनात। मुमताज़ अहमद मकीन SDPO लाला मूसा गुजरात मुकर्रर। मोहम्मद अख्तर महमूद DSP हेडक्वार्टर्स गुजरात लगा दिया गया। शाहिद महमूद को SDPO खारिया से CPO क्लोज करने का हुक्म। उधर खालिद महमूद एडिशनल सेक्रेटरी मॉनिटरिंग महकमा खजाना तैनात। खालिद महमूद को चीफ ऑफ इंस्पेक्टर ऑफ ट्रेजरी एंड अकाउंट का इजाफी चार्ज भी दिया गया। वज़ीर आला मरीम नवाज से स्पीकर पंजाब असम्बली की मुलाकात। आलमी सूरत हाल के तनाजुर में मुल्की हालात पर तबादला ख्याल। असम्बली की कार्रवाई को बाहमी हम आहंगी से फरोग देने पर इतफाक। जेल इस्लाहात के लिए कानून साजी के अमूर पर गुफ्तगू। स्पीकर की वज़ीर आला को अपना खेत अपना रोजगार स्कीम की पूरा अंदाजे पर मुबारकबाद। गवर्नर पंजाब से जुडिशल मजिस्ट्रेट के वक्त की मुलाकात। गवर्नर की नए तैनात जुडिशल मजिस्ट्रेट्स को मुबारकबाद। बोले ताख़ीर से इंसाफ नाइंसाफ़ी है, बगैर किसी दबाव के हक और सच का साथ देना इस्लाम का दर्ज है। मजिस्ट्रेट साहिबान गरीब आदमी के लिए अपने दरवाजे खुले रखें। सदर नून लीग लाहौर मलिक सैफ अल मुल्क खोखर के एजाज में तकरीब। MP मलिक शहबाज अली खोखर, मलिक खालिद खोखर की शिरकत। उस्मा भट्ट, मियां तारिक, मुतीर रहमान खोखर भी शरीक हुए। सैफ अल मुल्क खोखर की सालगिरह का केक भी काटा गया। IPP के रहनुमा शुएब सिद्दीकी की IG रेलवे से मुलाकात। रेलवे पुलिस समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादले ख्याल। शुएब सिद्दीकी का रेलवे पुलिस की पेशावराना कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार। IG की खिदमात को सराहा। DIG ऑपरेशंस फैसल कामरान की अपने दफ्तर में 2 बार खुली कचहरी। शहरियों की शिकायत पर फौरी हल के लिए अहकाम जारी किए।
کھلی کچہری میں شہریوں کی 3 ہاؤسنگ سوسائٹیز کے خلاف فراڈ کی شکایات، ڈی آئی جی آپریشنز کی ایس پی سول لائنز اور ایس ڈی پی او کو فوری کارروائی کی ہدایت۔ ایل پی جی ڈسٹریبیوٹرز اور امپورٹرز کا ہنگامی اجلاس، چیئرمین آل پنجاب ڈسٹریبیوٹرز میاں اجمل نے صدارت کی۔ ایل پی جی ڈسٹریبیوٹرز اور امپورٹرز کا پیرا فورس اور آگرہ کے چھاپوں پر تحفظات کا اظہار، اتوار کو اجلاس میں آئندہ کا لائحہ عمل دیا جائے گا۔ ایل پی جی ڈسٹریبیوٹرز اور امپورٹرز کا فیصلہ۔ ورلڈ بینک کے وفد کا پنجاب ریونیو اتھارٹی ہیڈ آفس کا دورہ، وفد نے چیئرمین پی آر اے موسم اقبال سپرہ سے ملاقات کی۔ وفد کو اصلاحاتی ایجنڈے اور جاری پروگراموں بارے بریفنگ دی گئی۔ ٹیکس نظام کو جدید، شفاف اور ڈیجیٹل بنانے کے اقدامات پر تبادلہ خیال۔ لاہور چیمبر کی سیاست میں نئے گروپ کی انٹری، ایوان صنعت کے نائب صدر خرم لودھی کا نئے گروپ کا اعلان۔ نئے گروپ بزنس نیشنل فرنٹ کا فلیٹیز ہوٹل میں پہلا اجلاس، آصف خان، سیرت حسین، خرم لودھی، محمود محمد فقار اور دیگر شریک ہوئے۔ خرم لودھی نے کہا، نئے پلیٹ فارم سے بزنس کمیونٹی کی خدمت کریں گے۔ لاہور چیمبر انتخابات کے حوالے سے فاؤنڈرز گروپ کا اجلاس، صدارت چیئرمین فاؤنڈرز گروپ شیخ محمد ابراہیم نے کی۔ خادم حسین چودھری، حاجی محمد اکرم، ذیشان خلیل کی شرکت۔ جیل روڈ آٹو مارکیٹ کے تاجروں نے فاؤنڈرز گروپ میں شمولیت اختیار کی۔ پاکستان اور چین کے سفارتی تعلقات کی 75 سال پورے ہونے پر تقریب، فیڈریشن چیمبر میں تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ چینی قونصل جنرل صوبائی وزیر شافع حسین، مجتبیٰ شجاع الرحمان کی شرکت۔ ریجنل چیئرمین ذکی اعجاز نے کہا، ہر مشکل وقت میں چین نے پاکستان کا ساتھ دیا ہے۔ جنرل اسپتال میں لیڈرشپ ان ہیلتھ کیئر ورکشاپ، پروفیسر ڈاکٹر فاروق افضل نے ورکشاپ کی صدارت کی۔ پروفیسر ڈاکٹر آمنہ احسن، پروفیسر ڈاکٹر سمیر ریاض قاسم، پروفیسر ڈاکٹر مہوش عروج کی شرکت۔ مقررین نے ہیلتھ کیئر میں لیڈرشپ، ٹیم ورک، انتظامی صلاحیتوں پر لیکچرز دیے گئے۔ گلاب دیوی ٹیچنگ اسپتال میں جدید طبی ٹیکنالوجیز پر سیمینار، ڈاکٹر عابد علی ہاشمی، پروفیسر حامد حسن کی شرکت۔ ڈاکٹر عمیر حنیف نے جدید طبی تحقیق کی اہمیت پر روشنی ڈالی۔ نیکسٹ جنریشن سیکوینسنگ، میس اسپیکٹرومیٹری کی جدید تکنیکوں پر آگاہی دی گئی۔ مصنوعی ذہانت کے فروغ کے لیے اے آئی ہیکاتھون کا افتتاح، الخدمت فاؤنڈیشن، بنو قابل اور علی بابا کلاؤڈ نے اشتراک کیا۔ اے آئی ہیکاتھون میں طلباء، سافٹ ویئر انجینئرز، ڈیولپرز، محققین شریک ہوں گے۔ ہیکاتھون کا مقصد مصنوعی ذہانت کے ذریعے حقیقی مسائل کے جدید حل تلاش کرنا ہے۔ ڈرمیٹولوجیکل سائنسز کی جانب سے اسکن کیئر سے متعلق تقریب، اسکن کیئر کے عالمی برانڈز کی پاکستان میں لانچنگ کی گئی۔ ایلیگلینس گروپ اینڈ ڈرما بیوٹی ڈسٹریبیوشن، لوریل ڈرما بیوٹی نے اشتراک کیا۔ کاشف شہزاد، تسنیم کاشف، ماہرین امراض جلد کی شرکت۔ شار پاکستان کے تحت پنجاب کی خواتین وکلاء کے اعزاز میں تقریب، سید لیاقت دنوری، عروج النساء، مدثر جاوید کی شرکت۔ تقریب میں صنفی بنیاد پر تشدد، انسانی اسمگلنگ، چائلڈ لیبر سے متعلق توجہ دی گئی۔